دی 40 رول آف لو 40 چراغ عشق کے الف شف کا ایک شاہکار ناول ہے جس میں دو فریم پیرلل چلتے ہیں۔ ایک فریم 2008 کے اوائل کا ہے، 2009 میں یہ ناول پبلش ہوا، اور دوسرا فریم 12ویں صدی عیسوی کا ہے، 1244 کے لگ بھگ، 43-44 کے لگ بھگ کا، جس میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز دونوں کا آپس میں 40 اصولوں پر بات چیت ہے، اور وہ سفر ہے کس طرح سے انہوں نے کیا۔ تو ہم جو فریم ہے 1244 والا، کونیا کے بازاروں والا، اس میں سلمان مدہوش کا چیپٹر پڑھ رہے تھے، اور یہ اس کا 11واں حصہ ہے۔ یہ خوب بات کہی، میں نے اپنی آواز میں موجود سکون پر حیران ہوتے ہوئے، کیا تم صوفی اس خدا کے بارے میں کسی بات پر شک بھی کرتے ہو؟ شمس تبریز ایک تھکن زدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہم شک بھی کرتے ہیں، اور شکوک اچھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم زندہ ہو اور جستجو میں ہو۔ وہ اتار چڑھاؤ والے خوش الحان لہجے میں بات کرتے ہوئے، یوں جیسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی رات بھر میں مومن نہیں بن جاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ منکر الہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے ایمان والا بن جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ منکر، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم ایک خاص مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ ہم مسلسل منزل سے لکھتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا یہ واحد راستہ ہے کہ ہم نئے قدم پر حق کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہر دوست نے تمہیں اس طرح بولتے سنا تو وہ تمہیں دیکھ بھال کر بولنے کا کہے گا۔ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ہر لفظ ہر کان کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ خیر، اس کی بات میں زور ہے۔ شمس تبریز اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہولے سے ہنسے، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ ہمیں تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی کہ تم کچھ دیر سو جاؤ۔ انہوں نے مجھے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دی، لیکن بمشکل چل سکتا تھا۔ ہچکچائے بغیر درویش نے مجھے یوں اٹھا لیا جیسے میرا کچھ وزن نہ تھا، اور اپنی پشت پر سوار کر لیا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ میں نے مارے شرم کے زیر لب کہا، کوئی بات نہیں سلمان، فکر مت کرو۔ اس طرح خون، پیشاب اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر درویش کونیا کی تنگ گلیوں میں مجھے پشت پر اٹھائے ہوئے تھا۔ ہم گہری نیند میں ڈوبے گھروں اور جھونپڑیوں کے قریب سے گزرے، کتے اونچی آواز میں اور دہشت خیز طریقوں سے باغوں کی دیواروں کے پیچھے سے ہر کسی کو ہماری موجودگی سے مطلع کرتے اور ہم پر بھونکتے۔ میں صوفی شاعری میں شراب کے تذکرے پر ہمیشہ متجسس رہا ہوں۔ میں نے کہا، صوفی جس کی تعریف کرتے ہیں وہ اصلی شراب ہے یا استعارہ؟ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے میرے دوست؟ شمس تبریز نے مجھے اپنے گھر کی سامنے پشت سر اتارتے ہوئے کہا، ایک اصول اس بات کی وضاحت کرتا ہے، جب خدا کا کوئی سچا عاشق مے خانے میں جاتا ہے تو خانہ اس کا حجرہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن جب کوئی بادہ خور اسی حجرے میں چلا جائے تو وہ اس کا مے خانہ بن جاتا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں فرق ہمارے دل اور نیت سے پڑتا ہے، ہماری ظاہری حلیوں سے نہیں۔ صوفی دوسرے لوگوں کو اس کے ظاہری حلیوں سے یا وہ کون ہیں اس سے نہیں جانچتے۔ جب صوفی کسی پر نگاہ جماتا ہے تو وہ اپنی دونوں آنکھیں بند رکھتا ہے اور اس کی بجائے اپنی تیسری آنکھ کھول لیتا ہے۔ تیسری آنکھ کھولتا ہے صوفی۔ قلب کی نگاہ جو باطن کو دیکھتی ہے۔ ایک لمبی اور تھکا دینے والی رات کے بعد اپنے گھر میں تنہا میں نے جب غور کیا، جو رونما ہوا اس میں جس قدر خود کو خستہ حال اور کم نصیب محسوس کر رہا تھا، اتنا ہی میرے اندر کہیں گہرائی میں ایک مسرت بھرا لمحہ اطمینان کا بھی تھا۔ لمحے بھر کو مجھے اس کی اطمینان کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے ہمیشہ اس میں رہنے کی تمنا محسوس ہوئی۔ اس لمحے میں جانتا تھا کہ آخر کہیں خدا موجود تھا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، اگرچہ میرا پورے کا پورا بدن زخمی اور سوجا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، مجھے مزید کوئی درد یا تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ منظرنامہ پھر بدل رہا ہے، اور اب 2008 میں ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 3 جون 2008۔ کھلی کھڑکی سے بیچ بوائے کی دھنیں اندر آ رہی تھی۔ یونیورسٹی طلبہ کہیں قریب سے گزرے تھے، ان کے چہرے ابتدائے بہار کی دھوپ میں سانولے ہوئے تھے۔ ان کی خوشی سے بے حس ایلا نے دیکھا، اس کا دماغ گزشتہ چند روزوں کے واقعات کی طرف پلٹ گیا۔ پہلے اسے کچن میں اسپرٹ مردہ حالت میں ملا، اگرچہ اس نے خود کو کئی مرتبہ اس لمحے کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا۔ اس پر نہ صرف گہرا غم طاری تھا بلکہ ذوق پذیر اور اکیلے ہونے کا احساس بھی۔ اپنے پالتو کتے سے محرومی کا اس پر یوں اثر ہوا جیسے اس کی دنیا تنہا ہو گئی ہو۔ پالتو کتے سے وہ بہت محبت کرتی تھی، پھر اسے معلوم ہوا
اور لی کو شدید بھوک کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ اس کی کلاس میں تقریباً ہر کوئی اس بارے میں جانتا ہے۔ اس پر ایلا کو احساس جرم ہوا، جس کے نتیجے میں اسے اپنی چھوٹی بیٹی سے اپنے تعلقات پر شک ہونے لگا۔ ماں کی حیثیت ریکارڈ پر وہ سوال اٹھانے لگی۔ ایلا کے ساس کے ذخیرے میں احساس جرم کوئی نیا عنصر نہیں تھا، لیکن اپنی ممتا پر اپنے اعتماد سے محرومی ضرور نیا تھا۔ اس دوران ایلا اور عزیز اظہار میں کئی روزانہ ای میل کا تبادلہ ہوتا رہا، 2-3 کئی مرتبہ 5 ای میل کا۔ وہ اسے ہر چیز کے بارے میں لکھتی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ ہمیشہ فوراً ہی جواب دیتا تھا۔ ان دور دراز علاقوں میں ای میل چیک کرنا، نیٹ کنیکشن کا مل جانا ایلا کی سمجھ سے باہر تھا۔ صبح اٹھتے ہی پہلا کام اور ناشتے کے بعد جب وہ صبح کی سیر کو واپس آتی، جب وہ لنچ تیار کر رہی ہوتی، سودا سلف لانے کے لیے جانے سے پہلے، حتیٰ کہ ان کے دوران بھی کہیں کسی انٹرنیٹ کیفے میں رک کر ای میل چیک کیا کرتی تھی۔ جب اسے پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہی ہوتی تو فیون کوکنگ کلب میں ٹماٹر کاٹ رہی ہوتی، اپنے دوستوں سے فون پر بات کر رہی ہوتی، پھر اپنے جڑواں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوتی۔ ہر حال میں اسے اظہار کی ای میل چیک کرنا ہوتی تھی، کوئی نیا پیغام تو نہیں آیا۔ ہر مرتبہ اسے کوئی نہ کوئی نیا پیغام ملتا، وہ خود کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جو کچھ رونما ہو رہا تھا، اس پر کچھ مسرور اور کچھ خجل، کیونکہ کچھ تھا اور جو ضرور رونما ہونے والا۔ جلد ہی عزیز کے ساتھ ای میل کے تبادلے پر ایلا کو محسوس ہونے لگا کہ اسے کس قدر اپنی متعین اور پرسکون زندگی سے جدا کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کینوس پر بہت سے ہلکے سرمئی اور بھورے رنگوں والی عورت سے ایک بھید بھرے رنگ کی عورت میں بدل دیا تھا، ایک شوخ اور ترسانے والا سرخ رنگ۔ اسے یہ بہت اچھا لگا۔ عزیز چھوٹی چھوٹی دل لگیوں والا شخص نہ تھا۔ اس کے نزدیک لوگ جنہوں نے اپنے دل کو اپنا بنیادی رہنما نہ پایا، جو محبت کے لیے کھل نہ سکے، وہ اس راہ پر نہ چلے۔ جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرتا ہے، وہ دفتن زندہ نہ تھے۔ ایلا نے سوچا، آیا وہ بھی اس کی بے جان چیزوں کی فہرست میں شامل ہے؟ عزیز موسم اور اپنی تازہ دیکھی گئی کسی فلم کے بارے میں نہ لکھتا تھا، وہ دوسری چیزوں، گہری باتوں کے بارے میں لکھتا تھا، اپنی زندگی، موت اور سب سے بڑھ کر محبت کے بارے میں۔ ایلا ایسے معاملات پر اپنے جذبات کے اظہار کی عادی نہ تھی، خصوصاً کسی اجنبی کے سامنے، لیکن شاید اس جیسی کوئی عورت کسی اجنبی کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ یہ ان کی محبت میں، خد و کتابت میں کہیں فلرٹ اور کہیں محبت کے دکھاوے کا نشان تھا۔ ایلا نے سوچا، معصومانہ فلرٹ تھا جو ان دونوں کو فائدہ دیتا تھا۔ وہ سائبر سپیس کی لامتناہی بھول بھلیوں میں دور دراز گوشوں میں خود کو بٹھا کر ایک دوسرے سے فلرٹ کر سکتے تھے۔ ای میل کے اسی تبادلے کی بدولت اسے اپنی ذات کی قدر یا وقار کے دوبارہ ملنے کی امید تھی، جو اپنی شادی کے برسوں میں کہیں کھو چکی تھی۔ عزیز مردوں کی نایاب قسم میں تھا جس سے کوئی عورت اپنی عزت نفس سے محروم ہوئے بغیر محبت کر سکتی ہے۔ شاید وہ بھی درمیانی عمر کی امریکی عورت کی توجہ کا مرکز بن کر کچھ خوشی محسوس حاصل کر سکتا تھا۔ سائبر سپیس کسی احساس جرم کے بغیر فلرٹ کرنے کا موقع مہیا کر کے آف لائن رویوں کو بڑھاتی بھی ہے اور دھیما بھی کر دیتی ہے۔ احساس جرم وہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے پاس بہت تھا، اور کسی خطرے میں گھرے بغیر مہم جوئی جو واقعی وہ چاہتی تھی کیونکہ اس نے کبھی نہ کی تھی۔ یہ اضافی کیلوریز کی طرح پرواہ کیے بغیر کوئی ممنوع پھل قطر کر کھانے کے مترادف تھا۔ اس کے کوئی برے بھلے نتائج نہ تھے۔ سو شاید یہ بچوں والی ایک شادی شدہ عورت کے لیے ارتکاب کفر تھا کہ وہ ایک اجنبی کو بے تکلفی سے قلبی نوعیت کی ای میل لکھے، لیکن اس کے رشتے کی افلاطونی نوعیت کو دیکھا جاتا تو ایلا نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ ایک دلکش کفر تھا۔ اگلا چیپٹر بھی ایلا کے متعلق ہی ہے۔ نارتھ ہیمپٹن، 5 جون 2008۔ میرے محبوب عزیز، اپنی پچھلی ای میل میں تم نے کہا تھا کہ یہ خیال کہ ہم اپنی عقل سے اپنی زندگی کی راہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اسی قدر محمل ہے جیسے کسی مچھلی کو کسی ایسے سمندر کو کنٹرول کرنا ہو جس میں وہ تیرتی ہو۔ میں نے تمہارے اگلے جملے کے بارے میں بہت سوچا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خیال نے نہ صرف غلط توقعات پیدا کی بلکہ ان جگہوں پر مایوسی بھی جہاں زندگی ہماری توقعات سے موزوں نہیں ہوتی۔ اور اب وقت ہے کہ میں اعتراف کر لوں، میں خود کسی کنٹرول کی عادی ہوں۔ کم سے کم یہی وہ لوگ جو تمہیں بتائیں گے مجھے خوب جانتے ہیں۔ آج کل میں خاصی سخت ماں تھی، میرے بہت سے اصول تھے، یقین کرو تو وہ تمہارے صوفی اصولوں جیسے نفیس نہیں ہیں۔ میرے ساتھ کوئی مول تول نہ ہوتا تھا۔ میری بیٹی مجھ کو
مجھے گریلا حکمت عملی اختیار کرنے والی ماں کا الزام دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ان کی زندگیوں میں مورچہ کھود کر بیٹھی ہوں، وہاں سے ہر اس بھٹکی ہوئی خواہش اور سوچ اور خواہش کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں جو ان کے دماغ میں آ سکتی تھی۔ یاد ہے وہ گیت، کیوں سائرہ کیوں سیرہ؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی میرا گیت نہیں رہا۔ جو ہوتا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، یہ میرے معاملے میں کبھی ٹھیک نہیں رہا۔ میں بہاؤ کے ساتھ کبھی نہیں بہہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک مذہبی آدمی ہو، مگر میں ایسی نہیں ہوں۔ اگرچہ خاندان کی حیثیت سے ہم یوم سبت اکثر مناتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھے یاد نہیں کہ آخری مرتبہ میں نے کب عبادت کی تھی۔ اب میں کرتی ہوں اپنے کچن میں، صرف 2 روز پہلے ہی، لیکن یہ کسی شمار میں نہیں، کیونکہ یہ کسی برتر ذات سے محض شکایت کرنے جیسا ہی تھا۔ کالج کے زمانے میں کبھی مجھے مشرقی روایات کا بڑا شوق تھا۔ میں نے بدھ مت اور تاؤ مت کا کچھ مطالعہ بھی کیا۔ میں حتیٰ کہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ انڈیا کے کسی اشرم میں 1 مہینہ گزارنے کے منصوبے میں بنائے گئے تھے، لیکن وہ میری زندگی کا ایک ایسا فیز تھا جو لمبا عرصہ نہیں چلا۔ صوفی تعلیمات جتنی پرکشش تھی، اتنی ہی وہ بے حد وسیع تھی۔ جدید طرز زندگی میں ناقابل اطلاق بھی تھی۔ تب میں نے اپنی سوچ بدل لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ مذہب سے میری بیزاری تمہیں برا نہ لگے گا۔ پلیز اسے کسی ایسے شخص کی طرف سے لمبے عرصے سے مؤخر کی اطراف سمجھو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ گرم جوشی سے ایلا۔ پیاری گریلا ایلا، تمہاری ای میل مجھے ملی۔ میں ملاوی جانے کے لیے ایمبیسڈر سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھے ایک ایسے گاؤں میں لوگوں کی تصویریں کھینچنے کی ذمہ داری ملی ہے جو ایڈز کی بیماری کی شرح خاصی زیادہ اور بیشتر بچے یتیم ہیں۔ اب اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو میں 4 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ کیا امید کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں بس یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا لیپ ٹاپ اپنے ساتھ اٹھا لے جاؤں، ایک اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کی تلاش کروں اور امید رکھوں کہ میں اور روز زندہ رہوں گا۔ باقی کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں۔ 5واں عنصر خلا میں غیب میں موجود اشیاء، اور یہی ہے جسے صوفیانہ مسئلہ جبر و قید کہتے ہیں۔ ناقابل توجیہ اور سرکش الہامی عنصر ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ سے سمجھ نہیں ہو سکتے، اور پھر بھی ہمیشہ اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ میں بے عملی پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور زندگی میں کوئی گہری دلچسپی نہ دکھائی جائے، لیکن میں 5ویں عنصر کے احترام پر ضرور یقین رکھتا ہوں۔ الہ، میرا ماننا ہے کہ ہم سب خدا کے ساتھ ایک عہد کریں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا ہے۔ جب میں صوفی بنا تو میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قابلیت کے مطابق اسے بہترین طور پر نبھاؤں گا، اور باقی اس پر اور صرف اسی پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ کچھ چیزیں میری حدود سے باہر ہیں۔ میں صرف کچھ ہی حصہ دیکھ سکتا ہوں، کسی فلم کے ایکٹروں کی طرح، لیکن عظیم تر حکمت میری فہم کی حد سے باہر ہے۔ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ میں کوئی مذہبی آدمی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں روحانیت پسند ہوں، جو کہ مختلف بات ہے۔ مذہبیت اور روحانیت ایک سی چیزیں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان دراڑ آج سے پہلے کبھی اتنی گہری نہ تھی۔ جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو ایک بڑھتے ہوئے ہمیں گم گو کی حالت سے دیکھتا ہوں۔ ایک طرف تو ہم خدا، حکومت یا معاشرے سے بالاتر ہیں، فرد کی آزادی اور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ کئی طرح سے انسان زیادہ خود پرست ہوتا جا رہا ہے اور دنیا زیادہ مادہ پرست ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مجموعی طور پر نسل انسانی زیادہ روحانیت پسند ہو رہی ہے۔ عقل و خرد پر بہت عرصے سے انحصار کرتے رہنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم ذہن کی حدود کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ آج بالکل قرون وسطی کی طرح روحانیت میں دلچسپی یکدم اضافہ ہوا ہے۔ مغرب میں پہلے سے کہیں زیادہ لوگ اپنی مصروف زندگیوں میں روحانیت کے لیے گنجائش نکالیں، لیکن اگرچہ ان کی نیت اور ارادہ درست صحیح، ان کے طریقہ کار اکثر نامناسب ہے۔ روحانیت اسی پرانی مچھلی کی نئی ڈریسنگ کا نام ہے۔ یہ ایسا کچھ نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لگائے بغیر کسی شے کا اضافہ کر سکیں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کھانا پکانا پسند ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے شمس تبریز نے کہا تھا کہ زندگی ایک بڑا سا دیچکا ہے، اس میں کوئی بڑی شے پک رہی ہے۔ ابھی ہمیں علم نہیں کہ کیا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، وہ سب اس پکوان کے میزے کی اجزاء ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیچکے میں کیا ڈال رہے ہیں۔ کیا ہم ناراضگیاں، عداوتیں، غصے، تشدد ڈال رہے ہیں، یا ہم اس میں محبت اور ہم آہنگی ملا رہے ہیں؟ تمہارا کیا معاملہ ہے پیاری الہ؟ تم انسانیت کے اجتماعی پکوان میں کیا اجزاء ملا رہی ہو الہ؟ میں جب کبھی تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو جو جزو میں شامل کرتا ہوں وہ ہے مسکراہٹ، محبت کے ساتھ عزیز۔
اگلے حصے میں ایک دفعہ پھر پھرکی گھومتی ہے اور وہ کونیاں لے جاتی ہے 1244 19 اکتوبر متصع بھونکتے اور گراتے کتے میری کھڑکی کے نیچے۔ یہ شور سن کر میں شبہ کرتے ہوئے بستر میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ انہوں نے کسی گھر میں چھپ کر گھستے کسی چور یا کسی غلیظ شرابی کو گزرتے دیکھ لیا ہے۔ مہذب لوگ مزید سکون سے نہ سو سکتے تھے۔ ہر طرف شراب نوشی، عیاشی اور بدکاری کا دورہ تھا۔ ہمیشہ ایسا نہ رہا تھا۔ چند سال پہلے یہ ایک پرامن محفوظ جگہ تھی۔ اخلاقی ابتری کسی وحشتناک بیماری سے کم نہیں جو بغیر بغیر بے خبری سے آ جاتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے، امیر غریب کو اس کو مبتلا کر دیتی ہے، بوڑھوں اور جوانوں کو یکساں طور پر۔ ہمارے شہر کا حال اب ایسا ہی ہے۔ اگر میرے رتبے اور مدرسے کی بات نہ ہوتی تو میں بمشکل ہی گھر سے نکلتا۔ شکر خدا کا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مفادات پر سماج کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، جو قانون کے نفاذ کے لیے دن رات جدوجہد کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بھتیجے بیبرس جیسے لوگ، میری بیوی اور مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ جاننا بے حد باعث تسلی ہے کہ اتنی رات گیا جب بدماش، مجرم اور شرابی آپے سے باہر ہو کر کھلے عام پھرتے ہیں تو بیبرس اور اس کے ساتھی ضابطہ سپاہی ہمارے تحفظ کے لیے شہر میں گشت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی جوانی میں موت کے باعث ببرس کا سرپرست میں بن گیا۔ نوجوان، اٹل اور بے لچک ببرس نے 6 مہینے پہلے ضابطہ سپاہی کے طور پر کام شروع کیا۔ افواہ ساز فضول گو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ افساد کی حیثیت سے میرے رتبے کے باعث وہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بکواس۔ ببرس کسی نوکری کے حصول کے لیے خاصا امیدوار اور بہادر ہے، مضبوط ہے۔ وہ ایک شاندار فوجی بن سکتا ہے۔ وہ صلیبوں کے خلاف جنگ کے لیے یروشلم جانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی اور میں نے سوچا کہ اب وقت تھا کہ وہ اپنا گھر بسائے اور خاندان بنائے۔ ببرس: ہمیں تمہاری یہاں ضرورت ہے بیٹے، میں نے اسے کہا۔ یہاں بھی لڑنے کو بہت سی جنگیں ہیں۔ کوئی شک نہیں تھا۔ ابھی صبح ہی میں اپنی بیوی سے کہا کہ ہم مشکل دور میں جی رہے ہیں۔ یہاں یہ کوئی اتفاق نہیں، ہم روزانہ کسی نئے سہنے کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر منگول اتنے فتح مند ہوئے، اگر عیسائی اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے، اگر شہر با شہر، گاؤں با گاؤں دشمنان اسلام کے ہاتھوں برباد ہوئے، تو اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جب لوگ خدا کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو لازم ہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ منگول ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ اگر منگول نہ ہوتے تو کوئی زلزلہ، کوئی قحط، کوئی سیلاب آ جاتا۔ ہمیں اور کتنی آفات سے گزرنا پڑے گا اس شہر کے گناہ گاروں کو پیغام مل جائے، وہ اپنے طور طریقوں سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد مجھے خدشہ ہے کہ ہم پر پتھر برسائے جائیں گے۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے باسیوں کے نقش قدم پر چلتے کسی روز ہم نابود ہو جائیں گے۔ اور یہ صوفی اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوئے ہیں، یہ خود کو مسلمان کہنے کی جرت کیسے کرتے ہیں، جبکہ باتیں ایسی کرتے ہیں جو کسی مسلمان کے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جب وہ اپنا احمقانہ خیالات کے فروغ کے لیے نبی کریم کا نام استعمال کرتے ہیں تو میرا خون کھولتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ غزوے کے بعد نبی نے اعلان کیا تھا کہ اب ان کے پیروکار جہاد اکبر کے لیے جہاد اصغر کو ترک کر دیں گے۔ جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد۔ صوفیوں کا کہنا ہے کہ تب سے نفس ہی واحد دشمن ہے جس کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا چاہیے۔ سننے میں یہ بات خوب ہے، لیکن دشمنان اسلام سے لڑنے میں اس سے کیا مدد ملے گی؟ میں حیران تھا۔ صوفی تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت کے راستے میں صرف ایک مرحلہ ہے۔ کیسا مرحلہ یا مقام؟ میں کہتا ہوں تم بات کیا کر رہے ہو؟ یوں جیسے یہ خطر انگیز نہ تھا۔ وہ بحث کرتے کہ کوئی روشن دماغ یا صاحب بصیرت شخص ابتدائی مراحل کے اصولوں کا پابند نہیں، چونکہ انہیں یہ سوچنا پسند ہے کہ وہ پہلے ہی برتر سطح کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ اسے شریعت کے قوانین کے عدم احترام کے لیے ایک بودے عذر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ معنوشی، رقص، موسیقی، شاعری، مصوری ان کے نزدیک لگتا ہے کہ مذہبی فرائض سے بڑھ کر ہیں۔ وہ یہ تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں کوئی سلسلہ وراثت نہیں، تو ہر کوئی خدا کی انفرادی جستجو یا معرفت حق کا مستحق ہے۔ یہ سب غیر جارحانہ اور بے ضرر سا لگتا ہے۔ اگر کوئی بیزار کن الفاظی کو ذرا پڑے ہٹائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس پیغام کا ایک نامبارک پہلو بھی ہے، یعنی مذہبی شرعی احکام پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک صوفیوں کی بات ہے، ان کے نزدیک قرآن پاک مبہم علامات اور تہ در تہ اشاروں کنایوں سے لبریز ہے، جن میں سے ہر کوئی کسی صوفی کی طرز پر تعبیر کی جانی چاہیے۔ سو وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کیسے ہر حرف کسی عدد پر مرتشی ہے، پھر وہ عدد کی مخفی معنی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر متن میں مخفی اور در پردہ حوالے تلاش کرتے ہیں۔ خدا کے سادہ اور واضح پیغام پڑھنے سے گریز کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ صوفی یہاں تک
کہتے ہیں کہ انسان کلام کرتے ہوئے قرآن ہے۔ اگر یہ صریحاً کفر نہیں تو مجھے نہیں معلوم وہ کفر اور کیا ہے۔ پھر یہ سرگرداں درویش ہیں، اپنے ماحول سے ناموزوں لوگوں کو ایک اور قسم کلندری، حیدری، جامی و مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ بدترین ہیں۔ آدمی جو کچھ کہیں ایک جگہ رہ بس نہیں سکتا وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے؟ 40 چراغ عشق